بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، ایمان مفصل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امت کی تعلیم کے لیے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ایمان کے 7 بنیادی اجزاء بیان فرمائے۔ ان 7 اجزاء کی تصدیق کرنا یعنی زبان سے اس کو بولنا، کہنا اور دل میں اس کی تصدیق، دل سے یقین اور تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ 7 بنیادی اجزاء وہ کیا ہیں؟ وہی ایمان کی تفصیل ہے، وہی ایمان مفصل ہے۔ تو وہ 7 بنیادی اجزاء یہ ہیں جو ہمیں ایمان مفصل میں پڑھائے جاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ آمنتو باللہ، باللہ اللہ پر ایمان لانا، آگے وملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہیں، ذرا برابر اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگایا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وکتبہ، کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے اور جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو حق ماننا، ان کو سچ ماننا کہ جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ان پہ یقین ہے، ہم انہیں دل اور زبان سے تسلیم کرتے ہیں۔ باقی اتباع کس کی کرنی ہے؟ وہ کلام اللہ قرآن مجید کی کرنی ہے۔ اور چوتھا نمبر ورسلہ، اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ان سب کو حق ماننا، سچ ماننا، یہ بھی ایمان کے اجزاء میں سے ایک بنیادی جز ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت کے منتخب، برگزیدہ اور بزرگ تھے۔ نبوت اور رسالت کا اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ تمام انبیاء کو ہم حق مانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ دین اور شریعت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب یہی ہمارے لیے قابل اتباع ہیں۔ پیروی جس کی کرنی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور شریعت ہے۔ تو وہ رسل ہی کا معنی یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے کا آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، اور قیامت تک اس کی اتباع اور رہنمائی کے اندر ہی ہم کامیابی مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، کہ قیامت کا دن یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک طے شدہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت اچھوں کو ان کی اچھائی اور بروں کو ان کی برائی کی جزا اور سزا دیں گے، فیصلہ فرمائیں گے۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ تو والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک دن مقرر کیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ
اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، وہ اچھی ہے یا بری ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہ قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی کہ تقدیر پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کے علم اور اندازے کے مطابق جو چیز طے شدہ ہے اسی کو ویسے ماننا، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اور آخری اور ساتویں چیز ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر، اس پر بھی ایمان لانا، زبان سے اس کو کہنا اور دل کے ساتھ یقین کرنا، دل میں اس کا یقین ہونا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ والبعث بعد الموت، آخری چیز کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی آدمی کا یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ایمان مفصل جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان مفصل کا معنی ہے تفصیلی ایمان۔ تو یہ تفصیلی بنیادی اجزاء جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی انہی 7 اجزاء کو ایمان فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔